الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوتی ہے اور آج بھی ہوگی، اور علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا سوال تھا دورفتہ کی خدمت میں کہ اگر ایک قربانی کا جانور ہے کی ذبح صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو کہیں اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا، میں مزید اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جیسے قربانی کے ایام تو گزر چکے، اب جس نے قربانی نہیں کی اس پر واجب تھی تو یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ وہ کیا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ صحیح طریقے سے قربان نہیں ہوا، اب یہ تو واضح نہیں ہے کہ کیسے صحیح نہیں ہوا۔ اگر واقعی جو ذبح شرعی ہے کہ جس طریقے سے ذبح کرنا چاہیے ویسے ذبح نہیں کیا تو اب تو اس صورت میں جانور حرام ہو گیا، اس کی 3 رگیں کاٹنی تھیں تو وہ کٹی ہی نہیں۔ تو اب اس صورت میں جب جانور حرام ہو گیا تو اول تو اس کا گوشت وہ حرام ہو چکا، وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اب باقی رہا کہ چونکہ قربانی کا تھا تو قربانی بھی ادا نہیں ہوئی، تو اب قربانی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جس پہ قربانی واجب ہے اور اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی تو وجوب اس کے اوپر سے ادا نہیں ہوا، قربانی ابھی اس کے اوپر واجب ہے۔ لہذا اب یہ جانور اگر ان کے پاس ہوتا تو حکم یہ ہوتا کہ جانور کو صدقہ کرتے ایام قربانی گزرنے کے بعد۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 تاریخ کو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اب تو وقت گزر چکا، 1 تاریخ کو یہ معاملہ پیش آیا تھا، ابھی یہ 2 سے 3 دن باقی ہیں اور یہ پتہ چل چکا کہ جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ جب ذبح نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوئی ان کی۔ تو اس صورت میں اب ان کو لازم تھا کہ اگر یہ غنی تھے تو دوسرے تیسرے دن میں یہ کر لیتے قربانی، لیکن انہوں نے نہیں کی تو پھر گناہگار ہوں گے۔ اب بہرحال وقت گزر چکا اور یہ قربانی انہوں نے نہیں کی ہے تو اس صورت میں بکری کی قیمت ان کے اوپر صدقہ کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح جس پر قربانی لازم تھی اس نے قربانی نہیں کی، عید کے 3 دنوں میں قربانی کرنا پہلے سے اس پر لازم تھا کہ وہ صاحب نصاب تھا اور عید کے دنوں کے اندر بھی وہ صاحب نصاب ہی رہا جو شرائط کے مطابق، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم تھی عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہونے کی صورت میں، تو اب یہ قربانی نہیں کر سکا تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بکری کی قیمت صدقہ کرے گا۔ اگر جانور لیا ہوتا اور جانور رکھے وقت گزر جاتا، قربانی نہ کی ہوتی تو پھر اس جانور کو صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا۔ اچھا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بعض لوگ قربانی کے اس وجوب کو اتنا لیتے نہیں ہیں، جیسے گھر کے کئی افراد پر واجب تھا تو ایک ہی بکرا کر دیا ہے، جو بھی اس طرح کا، یا قربانی ہی نہیں کی، تو شرعاً کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے آپ؟ دیکھیں، حکم شرع تو یہ پہلا حکم شرع تو یہ ہے کہ جس کے اوپر واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، اب بھلے 1 سال نہ کی ہو یا کئی سالوں کی نہ کی ہو، اس پر لازم تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور تو لیا نہیں ہے اس نے، اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ بکرے یا بکرے کی قیمت کو صدقہ کرے گا، تو بکری کی قیمت کو وہ صدقہ کرے گا، بکرا نہیں، بکرا یا بکری زندہ نہیں بلکہ اس کی قیمت کو اس نے صدقہ کرنا ہے۔ تو اب حکم تو اس کے لیے یہ ہے، ایک تو حکم یہ ہے کہ جو پچھلا واجب ہے اس کو ادا کرنا ہے، دوسرا اس پر توبہ کرنا ضروری ہے کہ توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس نے ایک واجب جو اس کے اوپر تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وعید فرمائی کہ جس کے پاس وسعت ہے اور وہ ان ایام میں قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ پر ہی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب آنے سے اسے منع فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بہت بڑی وعید ہے اس کے لیے کہ یہ ناراضی کا اظہار ہے، لہذا اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو اس کے اوپر توبہ کرنا بھی لازم ہے اور جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق اس کا کفارہ دینا بھی اس کے اوپر ضروری ہے۔
جی مدی چل کے ناظرین، قربانی کے حوالے سے جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی، یا جس نے قربانی کی لیکن وہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہوئی اور وہ قربانی ناجائز ہوئی، جو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا جو ذبح شرعی ہے اس حوالے سے، اس کا آپ نے جواب سنا۔ مزید انشاءاللہ ہم کورس لیتے ہیں۔ سوال یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس پر کوئی جادو وغیرہ یا وہ ان کے معاملات ہو گئے ہیں، تو اس کو کسی عالم سے، وہ مسلمان ہو، اس سے رابطہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، روحانی علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، روحانی علاج کروایا جا سکتا ہے، تعویذات وغیرہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں چند باتوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ اول تو خواہ کے شبہات یہ نہیں پالنے چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان شبہات کے اندر ہی پڑی رہتی ہے، شک و شبے میں پڑی رہتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہوا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ مسائل ہیں۔ حالانکہ اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے خود بہت سارے کام اس نے ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے کام آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر بھی غور و فکر کر لیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں خود سے بیٹھا ہوا ہے، باہر نکل نہیں رہا، کام کاج کی کوشش کر نہیں رہا، اور اب یہ بس تصور جما لیا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے پر کچھ ہوا ہے اس لیے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کسب کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، تو پھر یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کوششیں کرنا پڑیں گی۔ دوسری بات یہ کہ جو روحانی علاج کروانا ہے یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس سے کروائیں گے اس کا فقط مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نام مسلمانوں والا ہوتا ہے لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرکیہ کفریہ عملیات وغیرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کسی ایسے بابا کے پاس چلے جائیں کہ جو جادو کے ذریعے، کالے جادو کے ذریعے، یا نعوذ باللہ بت کی عبادت کے ذریعے، کسی اور شرک والے کام کے ذریعے علاج کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز و حرام، اور اس کو اطلاع ہونے کے باوجود اس طرح کا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ خود شرک والے کام کے اندر مبتلا ہوگا، تو یہ خود جو ہے وہ شرک کا مرتکب ہو کے مشرک ہو جائے گا، اس پر توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ یا وہ حرام کام کے ذریعے، کوئی ایسی حرام چیز کے ذریعے علاج کرتا ہے کہ جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، تو اب اس کو یہ حرام کام نہ کرنے کی اجازت، نہ اس کے ذریعے کروانے کی اجازت۔ تو لہذا یہ چیز بھی آپ کو دیکھنا ہوگی کہ کسی آپ ایسے شخص کے پاس تو نہیں جا رہے کہ جو بھلے نام اسلام کا لے رہا ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن کام یا تو شرک والے کر رہا ہے یا وہ حرام کام کے ذریعے سے علاج کر رہا ہے، تو اس کے پاس جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ تو مسلمان ہو، ساتھ ہی ساتھ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور ایسا ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق علاج کر رہا ہو، تو اس کے پاس جا کے آپ روحانی علاج کروائیں، جیسے تعویذات عطاریہ والے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، تو پھر یہ جو آپ کا علاج روحانی طور پہ کریں گے اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہوگی۔ تو ان شرائط کی پابندی کے ساتھ جب روحانی علاج کروائیں گے تو کروانا بھی جائز، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ مدی شر کے ناظرین، اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں ہم یہ پیش کریں گے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مکتوبات و تعویذات عطاریہ۔ اس کے اندر الحمدللہ عز و جل بالخصوص میں اپنے ملک کے حوالے سے عرض کروں گا، ویسے تو نیٹ کے ذریعے بھی سلسلہ موجود ہے، لیکن جگہ جگہ الحمدللہ اس کے بستے لگتے ہیں، مساجد کے اندر اور دیگر مدارس وغیرہ میں ہوتا ہے اہتمام، تو وہاں سے آپ یہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی کئی بہاریں الحمدللہ آتی رہتی ہیں۔ تو لہذا آپ جائیں گے، جس کے پاس جائیں گے، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا یہ عمل جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر شرک کو نہ جانے کیسی خرافات داخل ہوتی ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ امت کی خدمت کر رہا ہے، اور ماہانہ لاکھوں تعویذات الحمدللہ اس حوالے سے مفت دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ وہاں پر متعلقہ ذمہ دار سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ جی مزید کالس۔ میرا نام احمد ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے، یعنی کہ پیسے میں معاملات ہوتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بہت تفصیلی اور بہت بڑا مضمون ہے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، جس کی تفصیل بہار شریعت کے 7ویں حصے کے اندر حقوق الزوجین کے نام سے موجود ہے، اور اسی طرح مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے حقوق کے نام سے، اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں، اور شوہر کے اوپر بیوی کے کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں۔ یوں ہی
امیر اہل سنت کا رسالہ احترام مسلم کے نام سے، اس کا مطالعہ فرما لیں تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال حقوق اپنی جگہ پر، جو حق ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں۔ دیکھیں، گھر چلانا شوہر اور بیوی دونوں کا کام ہے کہ دونوں نے مل کر گھر کو چلانا ہے، تو ایک دوسرے کی تلخ باتوں کے اوپر صبر کرنا، اور ایسی باتیں کہ جو ایک دوسرے کی ناگوار گزرتی ہیں ان پر صبر کرنے کے بعد ہی آپ کا گھر ایک اچھے انداز میں چل سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب دو مختلف قسم کے ذہن کہیں پر ہوں گے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی کہ جو ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لہذا اس میں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے اور زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر اگر ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں تو اس کے اوپر آپ صبر کیجئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر فقط آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کرنا مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو اس بات کو سامنے رکھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی کہ شوہر کہے کہ نہیں جی یہ چیز تو مجھ پر واجب ہی نہیں ہے، بیوی کہے جی شوہر کا یہ کام کرنا تو مجھ پر واجب ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے حقوق جو اخلاقی حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لہذا ایک اچھے انداز میں شریعت مطہرہ کی جہاں خلاف ورزی نہیں ہوتی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں اور ایک دوسرے کا نبھا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک دوسرے کے اپنے والدین کا بھی احترام کریں، ایک دوسرے کے والدین کا بھی احترام کریں، یہ بھی ضروری ہے، اس کے ذریعے سے زندگی ایک اچھے انداز میں گزرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ کیا بیٹا یا شوہر کی قبر پر اسلامی بہن کوئی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے فرمائیں۔ اس میں کئی مرتبہ رہنمائی دی جا چکی ہے دار افتار سنت کے سلسلے میں کہ عورت کو قبرستان جانا یہ منع ہے، اسے اجازت نہیں کہ وہ قبرستان جائے، چاہے وہ شوہر کی قبر پہ جا رہی ہے، چاہے وہ والد کی قبر پہ جا رہی ہے، چاہے بیٹے کی قبر پہ جا رہی ہے، تو عورت کو اس بات کی اجازت نہیں، وہ گھر ہی بیٹھ کر اپنے عزیز و اقربا کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرے۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور بڑے بھائی جو تھے وہ اپنے دیگر جو بہن بھائی تھے ان کی کفالت بھی کیا کرتے تھے، ان کی اپنی بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کا جو بینک بیلنس ہے، جو جائیداد ہے، اس حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ ابو عبداللہ ہیں۔ دیکھیں یہ تو وراثت کا معاملہ ہے، جی تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ورثاء میں کون کون ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام معلومات لینے کے بعد ہی دیکھا جا سکے گا کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے تو براہ راست آپ دارالفتہ سنت میں رابطہ کریں، یعنی خود بالمشافہ جائیں اور ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں کہ بھائی کے ورثاء میں کون کون ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ڈیٹیل کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک جی۔ مزید کالز؟ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، جدہ سے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جب مکہ پاک میں کوئی جاتا ہے آدمی تو وہ کتنے دن کے بعد رہائشی ہوگا وہاں کا؟ مکہ پاک میں کوئی جاتا ہے غالب میں فرما رہے ہیں تو رہائشی، شاید قصر نماز وغیرہ۔ دیکھیں مکہ پاک ہو یا کوئی دوسرا مقام ہو، جو مقیم ہونے کا قاعدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بندہ اگر 92 کلومیٹر سے کم میں کسی علاقے پر جا رہا ہے صحیح، تو ظاہر ہے کہ وہ مقیم ہی رہے گا، یعنی اپنی بستی جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، اپنے شہر میں جہاں رہ رہا ہے اس سے وہ 92 کلومیٹر سے کم میں جائے گا تو اس صورت میں وہ مقیم ہوگا۔ اسی طرح 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جا رہا ہے لیکن 15 دن کے لیے جا رہا ہے یا اس سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے تو بھی وہاں پر وہ مقیم رہے گا۔ تو اب مکہ مکرمہ جو بھی پہنچا اگر وہ مسلسل 15 دن وہاں پر رہنے کے لیے نیت سے وہاں پہ پہنچا ہے تو اس صورت میں وہ مقیم ہوگا۔ اگر 15 دن وہاں پورے رہنے کی نیت نہیں ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اب مثال کے طور پہ 10 دن یہ مکہ مکرمہ میں رہے، پھر اس کے بعد 5 دن کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے، پھر مدینہ منورہ سے دوبارہ یہ مکہ مکرمہ 10 دن کے لیے آ گئے، پھر اس کے بعد 10 دن کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے، تو اب یہ چونکہ ایک مقام پر 15 دن پورے نہیں رہے تو اس لیے مقیم نہیں ہوں گے، یہ مسافر ہوں گے۔ اسی طرح اب جیسے حجاج کرام ہیں یہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان میں بڑی تعداد ہوتی ہے وہ مقیم ہوتی ہے، بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ مسافر بنتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ابتدائی دنوں میں چلا جاتا ہے، ذی قعدہ کے مہینے کے ابتدا میں چلا گیا، اب اس کو 15 دن یا 20 دن 25 دن ابتدا میں مکہ مکرمہ میں رہنا ہوتا ہے، وہاں پر اس نے اپنے دن گزارے، تو اب یہ 25 دن تک جو یہاں پر رہا تو 15 دن سے زائد چونکہ مسلسل یہاں پر رہا ہے تو اس صورت میں یہ مقیم ہو گیا۔ اب اس کے بعد 8 دن کے لیے 9 دن کے لیے مدینہ منورہ گیا
تو اب مدینہ منورہ میں 8 سے 9 دن گئے ہیں تو وہاں پر جا کے وہ مسافر رہیں گے. اب واپس آتے ہیں تو اب مکہ مکرمہ میں حج کے ایام بالکل قریب ہوتے ہیں. اب 15 دن اس کو اتنے نہیں ملتے کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہ سکے, تو کیونکہ اس کو مینا جانا ہوتا ہے, مزدلفہ جانا ہوتا ہے, عرفات جانا ہوتا ہے. تو اب 15 دن چونکہ پورے کے پورے مکہ مکرمہ میں نہیں مل رہے, تو اس صورت میں پھر اب یہ مقیم نہیں ہوگا, مسافر ہوگا, کیونکہ مدینہ منورہ سے اب یہاں پر آیا تو اب پورے 15 دن کے لیے نہیں آیا بلکہ 10 دن کے لیے, 8 دن کے لیے, 9 دن کے لیے یہاں پر یہ پہنچا ہے. اسی طرح حج ہو گیا. حج ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن 20 دن ملتے ہیں, جو آخری کے ایام میں جاتے ہیں, تو اب ان کو مستقل 15-20 دن وہاں پر رہنا ہے. تو 15 دن یا اس سے زائد جو بھی وہاں پر پورے دن گزارے گا تو وہ سارے کے سارے مقیم ہوں گے. اور اس سے کم دن ان کو ملے ہوئے ہیں, اس سے پہلے ان کو مدینہ منورہ جانا ہے, تو ظاہر ہے کہ 15 دن پورے نہیں ملے تو اس صورت میں وہاں پر وہ مسافر ہو جائیں. صحیح جی. مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالس لیں گے. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے؟ جی کیا فرمائیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام بناتا ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو جس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو وہ کام پورا ہونا ہی ہے. تو ایسا جملہ کہنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کی پہلی رکعت بیٹھ کر پڑھی اور اب وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں اس کے جواب کی مختلف صورتیں بنیں گی جی کہ یہ جو قیام اس پر فرض, جو قیام اس نے چھوڑا ہے وہ کون سی نماز کا چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. تو جو فرض ہیں یا وتر واجب ہے یا سنت فجر ہے یا واجب ہیں عید کی نماز وغیرہ, تو ان میں تو قیام یہ ضروری ہے. بغیر قیام کے یہ نمازیں نہیں ہوتی. اگر عذر کی وجہ سے کہ جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے وہاں پہ اس نے قیام نہیں کیا تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ اس وجہ سے وہ قیام نہیں کر رہا. تو اب یہ جو پہلی رکعت کے اندر بیٹھ کے اس نے نماز ادا کی, یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی نمازیں ہیں. اگر تو یہی ہیں کہ جن میں قیام ضروری ہے, فرض ہے, سنت فجر ہے یا جو ہے وہ واجب نمازیں ہیں, تو بیٹھ کے پہلی رکعت ادا کی. اب اس کے اندر قوت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے, سجدہ وغیرہ بھی کر سکتا ہے, تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا, کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا. وہ اب بیٹھے گا نہیں کیونکہ اب اس کو قیام پر قدرت حاصل ہو چکی ہے. اور اگر یہ نفل نماز ادا کر رہا ہے یا سنت ادا کر رہا ہے جس میں قیام اس پر فرض نہیں ہے, تو اس صورت میں اگر چاہے کہ قوت ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں اگر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کھڑے ہو کے پڑھے, بلکہ بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فضیلت کا زیادہ سبب ہے کہ بیٹھنے والے کے مقابلے میں دگنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے نوافل ہیں تو نوافل میں سے 4 رکعت عصر کی غیر موقدہ ہیں یا عشاء کی ہیں, اب شروع تو کھڑے ہو کر ہی کی, لیکن قاعدہ اولیٰ کے اندر جو تحیات پڑھی, درود شریف پڑھا, تو اس کے بعد کی 2 رکعتیں اگر بیٹھ کے شروع کر دے ہو ٹھیک ہے, ہو جائیں گی وہ 2 رکعتیں, اس میں حرج نہیں ہے. جی. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ظاہر ہم یہ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں کہ جنت میں جو مرد ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے, ان کو حوریں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن جو نیک عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ اس حوالے سے یہ سوال ہوتا رہتا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا بھی رہتا ہے اور مختلف لوگ یہ سوال کرتے بھی رہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ پیش نظر رہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کی ترغیب دلائی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, کہ اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو, سبقت کرو اور جنت کی طرف رغبت کرو کہ جس کے سبقت کرو کہ جس کا عرض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی. مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ترغیب قرآن پاک کے اندر اس کی دی گئی ہے, اور قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر جنت کی مختلف نعمتیں بیان کی گئی, وہ بھی ظاہر ہے کہ ترغیب دلانے ہی کے لیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ پیش نظر رہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی بہت ساری ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن, کہ کوئی جان نہیں جانتی
کہ کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال گزرا. دنیا میں جو مثالیں نعمتوں کی دی بھی جاتی ہیں، کھانے پینے کی، مختلف قسم کی جنت کی نعمتوں کی، تو یہ صرف اور صرف مثال کے طور پر ہیں. اس کی حقیقی لذت، اس کی جو حقیقی نعمت ہوگی وہ قیامت میں جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں. تو پہلی بات تو یہ پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ میں تمہارے پر فضل نہ کروں، تو وہ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے پر فضل تو کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ وہ نعمت ہوگی کہ جس کے اندر لوگ گم ہو جائیں گے. اور اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بدرجہ جس کے جیسے درجے ہوں گے اس اعتبار سے ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا. کسی کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کسی کو صبح شام ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا، یعنی دنیاوی مدت کے مطابق. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے. پھر جنت کے اندر ایک نعمت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پینے کی سعادت ملے گی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر زیارت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، یہ ان تمام کی زیارتیں یہ جنت کے اندر نصیب ہوں گی. جمعے کے دن جنت کے بازار میں جانا نصیب ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر بہت بڑی نعمتیں ہوں گی. پھر اس کے بعد مختلف قسم کی نعمتیں بیان کی گئیں کہ طرح طرح کے محلات جن کا بندہ تصور بھی نہ کرے، سونے چاندی کے بنے ہوئے، مختلف قسم کے جواہرات سے بنے ہوئے وہ محلات اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر وہاں پر مختلف باغات، کھانے پینے کی چیزیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں وہاں پر ہوں گی. تو یہ ساری نعمتیں مردوں کو بھی ملیں گی، عورتوں کو بھی ملیں گی. یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. اب اس میں ایک نعمت بہت بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ حور کی نعمت عطا فرمائے گا. اب ساری نعمتوں کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور یہ حور عین کو ایک طرف دیکھتے ہیں، تو بھائی عورتوں کو حور عین نہیں ملی. اس کے علاوہ نعمتیں جو وہاں موجود ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے، جو مردوں کو بھی عطا فرما رہا ہے. اب رہا حوروں کا ملنا اور عورتوں کو نہ ملنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تصور ہی، ایک ایسا تصور ہے کہ جو پاکیزہ ذہن کے اندر آتا ہی نہیں. صحیح. مرد کے لیے مختلف عورتیں ہوں، ایک سے زائد عورتیں ہوں، تو یہ تصور گھٹیا تصور نہیں ہے. یہ تو ایک وقوعی بات ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، اور پاکیزہ ذہن کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن ایک عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد کا ہونا، یہ دنیا کے اندر ہی عورت جو سلیم الطبع عورت ہوتی ہے، اعلیٰ عورت ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سے زائد مرد کا ہونا. تو پھر اہل جنت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بات کا ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کو حوروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت بنائے گا. وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ جو جنت کے معاملات ہیں نا وہ دنیا سے بالکل مختلف ہیں. ٹھیک ہے. آج دنیا کے اندر دلوں کے اندر کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کہ اہل جنت جو ہوں گے ان کے دلوں سے کینہ وغیرہ سب نکال دیا جائے گا. سب ایک ہی دل پر ہوں گے، کسی کے دل کے اندر کسی دوسرے کی مخالفت نہیں ہوگی، کسی کا بغض نہیں ہوگا. اعلیٰ جنتی کو جب ادنا جنتی دیکھے گا تو ایسے دیکھے گا جیسے ستاروں کو یہاں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اس کو یہ ملا مجھے یہ نہیں ملا. ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی پہ غم کی کیفیت طاری نہیں ہوگی. تو وہاں کے خیالات، وہاں کی سانسیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہوگا. سانسوں سے اللہ تبارک کو سانس لے رہا ہوگا، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوگا. تو وہاں یہ سوچیں ہی پیدا نہیں ہوں گی کہ اس کے لیے یہ اور اس کے لیے یہ. تو وہ جنت کے معاملات بالکل الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ایسی، یعنی جیسے دنیا میں بہت سی عورتوں کی سوچ ہوتی ہے تو وہاں پر ایسی سوچ ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے جنت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو اہل جنت کو
چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو وہاں پر بہت ساری نعمتیں عطا ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب حوروں کا معاملہ چونکہ مرد کے ساتھ خاص ہے تو وہ صرف مرد کو عطا کی جائیں گی، عورتوں کو اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں یہ عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے جنت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے آج اس زندگی میں جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، یہاں پر نمازیں پڑھ کر، نیک اعمال کر کر، قرآن کی تلاوت کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کر، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر کر ہمیں جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً جنت میں ہم اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، دنیا میں کوشش کریں گے تو کرم ہوگا، یہاں پر نماز قضا ہو رہی ہوں، دیگر گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہو، اور پھر آدمی یہ سوچے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، کیا فرمائیں گے حضور؟ یہ بھی دیکھیں، یہ تو اس کو حدیث پاک میں جو ہے وہ بے وقوفی قرار دیا گیا، اور فقہاء کرام، علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے اس کو غرور و دھوکہ لکھا ہے۔ یعنی امید یہ ہوتی ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھے کہ میرے اعمال اگرچہ کس قابل نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے گا۔ اس کو امید کہا جاتا ہے۔ اور جو اس طرح ہو کہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا، تو فرمایا کہ ایسا شخص نادان ہے۔ ایسا شخص نادان ہے، بے وقوف ہے کہ جو اس طرح کی امید رکھتا ہے۔ اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ کوئی شخص پتھریلی زمین کے اوپر بیج ڈال دے، اور حل وغیرہ بھی کچھ اس پہ چلتا نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور اب یہ امید کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کھیتی اگا دے گا، اس میں سے درخت اگا دے گا، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ امید کیا ہے کہ زمین پہلے تلاش کرے، اس زمین میں بیج بوئے، اس پہ کھیتی چلائے، پانی دے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس نے امید رکھی کہ بارش برسے گی یا سورج کی روشنی ہوگی، اس سے میری کھیتی جو ہے وہ اگے گی۔ پہلی باری اگر صورت ہو تو کوئی بھی اس کو دیکھے گا تو اس کو نادان بولے گا کہ تو بے وقوف ہے، تو زمین کے اندر پہلے بیج تو ڈال، پھر ہل تو چلا اس کے اوپر، اب اس کے بعد تو امید رکھ کے بارش ہوگی یا سورج کی روشنی پڑے گی تو پھر تیری کھیتی اگے گی۔ جبکہ دوسری والی صورت کے اندر ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اس نے امید رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال چھوڑ کر گناہوں کے اندر بندہ پڑا رہے اور اب امید کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، تو اگرچہ کہ وہ معاف فرمانے پر قادر ہے لیکن اس کو حدیث پاک میں نادان کہا گیا، بے وقوف کہا گیا کہ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو جنت کی امید رکھ رہا ہے کہ جنت میں جانا ہے، عورے حاصل کرنی ہے، فلاں چیز حاصل کرنی ہے، تو دنیا کے اندر وہ نیک اعمال کرے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی آپ پڑھتے چلے جائیں یہی ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، کہ بشارت دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمن يعمل، ہر مقام پہ یہ عمل کا تذکرہ موجود ہے، اگرچہ کہ بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، کہ بغیر ایمان کے عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اور ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بالآخر بندے نے جنت کے اندر جانا ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ ممکن ہے اللہ نہ کرے کہ بد عملی کی وجہ سے بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہی ہونا ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہی ہے، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوا، لیکن جو مقام اور مرتبے جنت کے اندر ملیں گے وہ عمل کے حساب سے کہ آپ نے عمل کیسے کیے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو جنتی ہیں، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، قطعی جنتی ہیں وہ صحابہ، لیکن اس کے باوجود وہ روتے تھے، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ ایک علماء نے یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جنت کے اندر جو درجہ حاصل کرے وہ اعلیٰ درجہ تو جنت میں داخل ہو جائیں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی درجہ بلند ملے، اس لیے وہ کثیر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری گفتگو ہوئی، مزید انشاءاللہ اس موضوع پہ کلام ہوگا۔ آئیے آپ کی کالز کو اور لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے فرض حج کیا ہو تو اس کا ثواب کسی کو ایصال کر دیا، کسی کو پہنچا دیا، تو پھر کیا اس پر حج پھر دوبارہ کرنا کیا فرض ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حج دے دیا۔ دیکھیں، ایصال ثواب سے بندے کا نہ اپنا عمل ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی نیکی ختم ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب آپ نے ایصال ثواب کیا تو آپ کا ثواب اپنی جگہ پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال ثواب کا ثواب بھی
عطا فرمائے گا۔ تو اہل سنت کا یہ موقف واضح طور پر کتابوں کے اندر موجود ہے، عربی کتابوں کے اندر بھی واضح طور پہ موجود ہے کہ ہر نیک عمل، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، وہ ایصال کیا جا سکتا ہے، اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، اور چاہے زندہ کو کیا جائے چاہے مردہ کو کیا جائے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو اگر کسی نے فرض حج ادا کیا اور اس پر ملنے والا ثواب اس نے اپنے والدین کو یا تمام امت کو اس نے ایصال کر دیا کہ میں اس کا ثواب تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو پہنچاتا ہوں، تو اس کا حج اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، اس کا ثواب بھی اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال ثواب کا ثواب بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی مزید کالس۔ دانش اتاری منڈی بہاولدین پنجاب سے عرض یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور قابو میں نہ رہے اور اس کو پہلے گولی ماری جائے اور بعد میں ذبح کر لیا جائے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ گولی مار کے ذبح کرنا، اس کو ظلم قرار دیا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے گولی مارتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ تو بلا وجہ کی تکلیف ہے۔ البتہ اب یہ ہے کہ جانور بے قابو ہو گیا تو اس کو قابو کرنے میں بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن اگر وہ کسی طریقے سے بھی قابو آ ہی نہیں رہا تو اس میں اب جیسے مثال کے طور پہ شہر کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو اب چھوٹا جانور ہو تو وہ تو قابو میں آ جاتا ہے، بڑا جانور ہے وہ بھاگ گیا تو اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب ذبح اضطراری کی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ اس کو قابو کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر اس کو زخم لگا کر ذبح کر لیا جائے، لیکن نوکدار چیز سے ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس طرح گولی اس کو نہ ماری جائے، نوکدار چیز جیسے کوئی چھری ہے، کوئی بھالا وغیرہ ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو زخمی کر لیا جس سے وہ گر گیا، یا اگر وہ مر بھی گیا تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ ذبح اضطراری کی جب صورت پیدا ہو جائے کہ جانور کسی صورت قابو آ نہیں سکتا، بھاگ گیا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا، اب اگر اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کرتے، چھری دور سے مار کر یا نیزہ وغیرہ دور سے مار کر اس کو ذبح نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں وہ قابو نہیں آئے گا۔ تو ذبح اضطراری کی صورت میں علماء نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب رہی یہ صورت کہ واقعی کسی نے اس طرح کر دیا کہ اس کو گولی مار دی، اب گولی مارنے کے بعد اگر وہ جانور زندہ تھا اور اس کو آ کے اس نے ذبح کر دیا تو یہ تو ذبح اختیاری کہلاتا ہے، وہ جانور حلال ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس بار جانور جو ہے وہ بیچنے کے لیے لایا تھا، اور اب ایک پارٹی تھی جس نے مجھے بیانہ دیا تھا 10,000 روپے جانور بک کروانے کے لیے، اس کی قیمت تقریباً 75,000 روپے طے ہوئی تھی۔ اب وہ تقریباً 3 دن کے بعد جو ہے انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے جانور نہیں چاہیے، تو آیا اب اس بیانے کی شرح کیا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا کہ بیانہ کیا مجھے واپس کرنا ہوگا یا وہ بیانہ مجھے رکھنا ہوگا یا کیا طے کرنا ہوگا، اس حوالے سے یہ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ یہ تو بہت ساری چیزوں میں رائج ہے جی، یہ تو ناجائز ہے کہ اس طریقے سے بیانہ اپنے پاس رکھیں، وہ یا تو سودا پورا کریں، ٹھیک ہے کہ بھائی وہ جانور کو بیچ دیں اسے کہ بھائی یہ پورا جانور لو جب ہمارا سودا ہو چکا ہے تو، یا پھر جو ہے وہ اس کو بیانہ واپس کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانور بھی اپنے پاس رکھیں اور بیانہ بھی اپنے پاس رکھیں، بیانہ بہرحال اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر جانور کی خرید و فروخت ختم کرتے ہیں یا ختم کر دی ہے تو اس صورت میں ان کو بیانہ واپس کرنا پڑے گا۔ اچھا، ابھی ہماری جو گفتگو ہوئی تھی شوہر و بیوی کے حقوق کے حوالے سے، تو SMS یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت سے موبائل پر بات کرتے ہوئے سنے تو وہ اس کو کس طرح برداشت کرے اور پھر اس کو کس طرح سمجھایا جائے اور کس طرح اپنے شوہر کو پیچھے ہٹایا جائے، کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناجائز کام تو ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو صورت ہے نیکی کی دعوت کی اور دوسرا نیکی کی دعوت دینے کی حکمت عملی کی۔ اب ڈائریکٹ اس نے شوہر کے اوپر حملہ ہی کر دیا کہ یہ کیا آپ کسی جو ہے وہ غیر عورت سے بات کر رہے ہیں، اس کو جھاڑنا ڈانٹنا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا، نتیجہ خطرناک نہ نکل جائے، معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے۔ تو اب اس صورت میں حکمت عملی سے کام لے کر شوہر کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایسے موقع پر کہ جب اس کو سمجھانا آسان ہو تو ایسے موقع پر اس کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائے، اور اس کو قرآن اگر اس کو وعیدیں یاد ہیں اس طرح کی گناہ کی تو وہ گناہ کی وعیدیں اس کو سنائے اور اس کو سمجھانے کی پیار سے کوشش کریں۔ لڑنے کی جھگڑنے کی اگر صورت پیدا ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں اگر ممکن ہو تو اپنے ساس سسر کو اعتماد میں لے، ان کو اگر شوہر اس کی بات نہیں مان رہا، نہیں سمجھ رہا، یہ سمجھانے پر قادر نہیں ہے، شوہر اس کی بات مانے گا نہیں، تو ایسے انداز میں ساس سسر کو اپنے اعتماد میں لے کہ اس کا اپنا اعتماد بھی خراب نہ ہو، ساس سسر بھی اس سے بدظن نہ ہو اور وہ شوہر کو
سمجھا سکیں. تو حکمت عملی کے ساتھ بہرحال سمجھانا ہوگا، نیکی کی دعوت دینا ہوگی. تو اس صورتحال کو دیکھ لے، اس کے حساب سے کیس کو ہینڈل کیا جائے گا. اسی طرح دوسرا SMS بھی ہے کہ میری بیوی جو ہے میرے کم کمانے کی وجہ سے بچوں کو لے کر گھر چلی گئی ہیں اپنے میکے، 2 سال ہو گئے، اور الگ مکان کے حوالے سے فورس کر رہی ہیں، اور میری مطلب حیثیت اتنی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں، یہ تو بہت سارے مقامات پہ اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اب یہی حل ہے کہ آپ پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو سمجھائیں. اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے ایسا بھی ہے کہ غلطی کچھ اس طرف سے بھی ہوتی ہے. اب ان گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ بیوی رہ نہیں پا رہی، بے پردگی کے معاملات ہیں یا تنگ کرنے کے معاملات ہیں، تو کوشش کریں کہ پیار و محبت کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں تاکہ بیوی کا وہاں پر رہنا آسان رہے. تو شوہر پر یہ چیز تو لازم ہے کہ اس نے گھر کے اندر ایک ایسا کمرہ دینا ہے کہ جہاں پر بیوی اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، جہاں پر وہ رہ سکے. تو اس صورت میں یہ چیز اس کے اوپر لازم ہے. علیحدہ گھر دینا اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ علیحدہ سے گھر لے کر وہ دے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ پیار و محبت کے ساتھ جا کے گفتگو کریں، سمجھائیں کہ بس ٹھیک ہے، جو کمی ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، جو غلطیاں واقعی نظر آ رہی ہیں ان غلطیوں کو یہ دور کریں. اور کمائی کم اگر ان کی اپنی کمی کی وجہ سے ہے کہ یہ کام کرتے ہی کم ہے، جاتے ہی نہیں کام کے لیے، وقت کم دیتے ہیں، تو یہ اس چیز کو دور کریں اور وقت اتنا دیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھی طریقے سے کما سکیں. اور اگر یہ کام پورا کرتے ہیں اور نہیں ان کی اجرت پوری ہوتی تو بیوی کو کمپرومائز کرنا چاہیے، ان کو ماننی چاہیے ان کی بات کہ اپنی خواہشات کو کم کر دیں اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہی کے اوپر اکتفا کریں. اچھا، اسلامی بہنیں ان کے بال ظاہر بڑے ہوتے ہیں، تو یہ سر کا مسح کس طرح کریں؟ سر کا مسح جیسے مرد کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے. اچھا، تو ویسے تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے سر کو، پورے بالیوں لے لیں، ہاتھ کو پورا رکھیں، اور ایک طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ پورے کا پورا یہاں سے شروع کریں اور یہ پیچھے تک لے جائیں. تو اس سے بھی ان کا مسح ہو جائے گا. حدیث کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آخری کال شامل کریں گے. سوال ہے کہ مجھے قضا نمازوں کا طریقہ جاننا ہے، کس طریقہ پر ادا ہوں گی؟ قضا نمازوں کا طریقہ؟ جی، قضا نمازوں کا طریقہ، اس کا مفصل طریقہ تو امیر اہل سنت کی کتاب جو قضا نمازوں کا بیان ہے اس کے اندر موجود ہے. باقی یہ ہے کہ حساب لگا لیں کہ کتنے عرصے کی ان کے اوپر نمازیں قضا ہوں گی. ظن غالب کریں کہ اتنے عرصے کی نمازیں ان کے اوپر قضا ہیں، مثلاً 12 سال کی نمازیں ان کے اوپر قضا ہیں. اور اگر ظن غالب نہیں ہوتا کہ کتنے سال کی قضا ہیں، تو جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے حساب لگا لیں کہ اتنی نمازیں میرے اوپر ہیں، مثلاً 12 سال کی نمازیں میرے اوپر قضا ہیں. اور اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ کب بالغ ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں اپنی جو ان کی عمر ہے ہجری سن کے اعتبار سے 12 سال کی عمر میں چونکہ مرد یہ بالغ ہو سکتا ہے تو وہ 12 سال نکال لیں، اور بقیہ جتنی بھی عمر ہے، مثال کے طور پر یہ 25 سال کے ہیں اور اب ان کو معلوم نہیں کہ میں کب بالغ ہوا تھا، تو یہ 12 سال جو ہجری سن کے اعتبار سے ہیں اس کو مائنس کر دیں، اور باقی جو 13 سال ہیں ان کی نمازیں یہ قضا کریں. ان میں سے جتنے عرصے کی معلوم ہے کہ اتنے عرصے کی میں نے پڑھ رکھی ہیں وہ بھی مائنس کر دیں. اب مثال کے طور پہ 10 سال ان کے باقی بچتے ہیں تو 10 سال کی نمازیں ان کو ادا کرنی ہے. روزانہ کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 6 نمازیں یعنی 5 فرض اور 3 وتر ادا کرنے ہوتے ہیں. تو اب چاہیں تو ساری کی ساری نمازیں ایک وقت میں 6 کی 6 ادا کر لیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر یہ ایک ہی وقت میں ساری کی ساری ادا کر لیں، یہ بھی ان کو اجازت ہے. اور چاہیں تو پہلے ساری کی ساری فجر جو 10 سال کی ہیں اس کو ادا کریں، پھر ظہر ساری ادا کریں، پھر عصر ساری ادا کریں، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر، یہ بھی ان کو اجازت ہے. جس طریقے سے چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. روزوں کا بھی ہوگا اس میں؟ جی، روزے بھی جتنے سال کے قضا ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے. ظن غالب کر سکتے ہیں تو ظن غالب کر لیں کہ کتنے عرصے کی قضا ہیں تو ایک ایک روزے کو قضا کرنا ہوگا ان کو جو چھوڑے ہیں انہوں نے. اور نمازوں میں جو بہت زیادہ نمازیں ہوتی ہیں تو وہاں علماء نے کچھ تخفیفات دی ہیں کہ کیا کیا سہولیات وہاں پر موجود ہیں. مثلا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ پڑھ لے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کے اطمینان کے ساتھ پھر رکوع کے اندر جائے. یوں ہی رکوع کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لے، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ سین جو ہے وہ رکوع میں شروع ہو اور اس کا مین جو ختم ہو عظیم کا وہ رکوع کے اندر ہی ختم ہو، اس کے بعد وہ کھڑا ہو. اسی طرح سجدے کے اندر اس کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ
سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کی جگہ 1 دفعہ پڑھ لے، لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ پوری تسبیح یہ سجدے کے اندر ہی مکمل کرے، پھر اس کے بعد کھڑا ہو۔ اسی طرح التحیات جو پڑھی جاتی ہے آخری قعدے کے اندر، اس میں درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ یہ فقط اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ لے تو اتنے سے بھی پڑھ کے سلام پھیر لے گا تو حرج نہیں ہے۔ اور بھی اس کے اندر سہولیات موجود ہیں، تفصیل کے لیے امیر السنت کا رسالہ قضا نمازوں کا بیان، اس کا مطالعہ فرما لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس کافی ہمیں موصول ہوئے، بڑے اچھے اچھے اس میں سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، سلسلے دیکھتے رہیں، ایس ایم ایس کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی تو شامل ہو ہی جائیں گے۔ اور یوں آپ ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اور سلسلے دیکھیں گے کہ میرا شامل ہوگا، اب ہوگا، لیکن اس بہانے آپ پورا سلسلہ بھی دیکھ لیتے ہوں گے، تو لہذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کالس بھی کرتے رہیں، میسج بھی بھیجتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا۔ کل جمعرات ہے، عصر کی نماز کے بعد سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے۔